الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے دوسری دلیل پڑھی تھی کہ کس طرح سے علم جنت ہے اور جہل جہنم ہے۔ وہ کہنے ولا شک ان محل اللذۃ هو الروح۔ لذت کہاں محسوس ہوتی ہے؟ ہاتھ میں، پیر میں کہ روح میں؟ ہے نا، کوئی خوشی ملے، کوئی غم ملے، کوئی تکلیف ہو تو کہاں ہوتی؟ روح میں۔ کہ ولا شک ان محل اللذۃ هو الروح، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محل لذت روح ہے۔ وَهُوَ أَشْرَفُ مِنَ الْبَدَنِ، اور روح بدن سے کیا ہے؟ اشرف ہے، اعلیٰ ہے۔ وَأَنَّ إِدْرَاكَ الْعَقْلِ أَغْوَصُ وَأَشْرَفُ، اور عقل کا درک کرنا زیادہ گہرا اور زیادہ اشرف ہے۔ یعنی جب عقل اس سے بھی کیا ہے؟ اشرف ہے۔ وَأَمَّا الْمَعْلُومُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَشْرَفُ، اور جس کو عقل درک کر رہی ہے وہ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا۔ کہا جس کو عقل درک کر رہی وہ بھی کیا ہوگا؟ اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ فلا شک انہ اشرف، کہ وہ بھی اشرف ہے۔ لانہ هو اللہ رب العالمین، اس لیے کہ وہ جس کو درک کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وجمیع مخلوقاتہ من الملائکۃ وغیرہم، اور اس کی تمام مخلوق ہیں چاہے وہ ملائکہ ہوں یا ملائکہ کے علاوہ۔ وجمیع تکلیفاتہ، اور اللہ نے جو ان پر واجب کیا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ وَأَيُّ مَعْلُومٍ أَشْرَفُ مِنْ ذَلِكَ، اور کون سی معلومات اس سے زیادہ بہتر اور اشرف ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو کس کے بارے میں سیکھیں؟ اللہ کے بارے میں سیکھیں۔ کچھ سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بارے میں غور و خوض کریں، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ اللہ نے ہماری تکلیف کو عائد کیا ہے۔ حرام و حلال کیا ہے؟ صحیح نا، ہم مکلف کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ تکلیف، ٹھیک ہے، ہمارے احکام تکلیفیہ کتنے ہیں؟ 5، صحیح نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہماری تکلیفات سے جڑی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی سیکھنا کیا ہوگا؟ اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ اور ظاہر ہے وجود، جس طرح سے ہم نے کہا بدن سے زیادہ شرف کس کا زیادہ ہے؟ روح کا۔ اسی طرح موجودات سے زیادہ شرف کس کا ہوگا؟ علم کا، جس کو کون درک کرتا ہے؟ عقل۔ کیونکہ اور خصوصاً وہ علم کہ جو مرتبط ہو اللہ کی ذات سے، وہ علم جو مرتبط ہو ملائکہ سے، وہ علم جو مرتبط ہو اس کی مخلوقات سے، وہ بھی اشرف و اعلیٰ ہوگا۔ فَإِذًا قد تطابق العقل والنقل على شرف العلم، تو اس طرح سے عقل اور نقل علم کے شرف پر کیا ہیں؟ مطابقت کر رہی ہیں۔ یعنی جس طرح سے نقل کے معنی کیا ہے بیٹا؟ وہ جو قدر صاحب لکھواتے ہیں وہ نہیں، نقل یعنی احادیث، ٹھیک ہے۔ احادیث اور عقل دونوں علم کے شریف ہونے پر، اس کے اشرف ہونے پہ کیا کر رہے ہیں؟ تطابق کر رہے ہیں، کہ جس طرح سے روایات میں علم کیا تھا؟ اشرف تھا، اعلیٰ تھا۔ آیت نقل نہیں، عقل و نقل ہو جائے گی، ہو جائے گی نقل وہ بھی صحیح ہے۔ جس طرح سے عقل اور نقل دونوں، جس طرح سے نقل تھی علم کے شرف پہ، اس کے بلندی پر دلالت کر رہی تھی، اسی طرح سے عقل بھی کیا کر رہی ہے؟ اس کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ وَإِرْتِفَاعُ مَحَلِّهِ، کہ اس کا مقام کیا ہے؟ علم کا بلند ہے۔ وَعَظْمِ جَوْهَرِهِ، کہ جوہر علم کیا ہے؟ عظیم ہے۔ وَنَفَاسَةِ ذَاتِهِ، اور اس کی ذات کیا ہے؟ نفیس ہے، ٹھیک ہے۔ وَلْنَخْتَصِرْ مِنَ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ، ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا یہ کیا تھا؟ مقدمہ تھا۔ خیر اب اصل بحث آئے گی کہ جس میں عالم کی فضیلت
یعنی اب متعلم کی ذمہ داریاں اور اس کی فضیلت باقاعدگی کے ساتھ آداب جو استاد و طلاب کے ہیں وہ بیان ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین. اور اگلا باب ہمارا کیا ہے؟ الباب الاول فی آداب المعلم والمتعلم. صحیح ہے، معلم کے بھی آداب ہیں اور متعلم کے بھی آداب ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ ان کو پڑھیں گے. استاد کے آداب کیا ہیں اور شاگرد کے آداب کیا ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ان پر عمل پیرا ہوں. ہے کہ نہیں؟ خالی پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ المستعان. خدا ہم سب کو توفیق دے. تو یہاں پہ دیکھیے ایک باب کیا ہے، النوع الاول آداب اشترکا فیہا. ایک ایسے آداب ہیں کہ جن میں دونوں شریک ہیں، معلم اور متعلم. دوسرے آداب کون سے ہیں؟ آداب یختص بها المعلم. وہ آداب جو کس سے خاص ہیں؟ معلم سے. ثالث کیا ہے؟ آداب یختص بها المتعلم. وہ آداب کہ جو متعلم سے خاص ہیں. تو سب سے پہلے وہ آداب پڑھیں گے جس میں دونوں شریک ہیں، ہم اور آپ. تو دونوں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے. صحیح. اور اس کے بعد پھر وہ جو معلم سے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں اس کی کوشش کروں گا، اور پھر متعلم سے ہیں تو اس کے بعد آپ کوشش کیجئے گا. والحمدللہ رب العالمین.